अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौसम फकर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नए धूम धड़के की जनाब तैयारियां हो रही हैं और ये धूम धड़का नहायत ही हंगामा खेज साबित हो सकता है, क्योंकि इस धूम धड़के के नतीजे में एक अहम सियासी किरदार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आउट कर दिया जाएगा और उसको आउट करने के बाद एक अहम तरीन सियासी शख्सियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंट्री कराई जाएगी। और ये जो धूम धड़के का प्लान है, इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान इमरान खान साहब खुद करेंगे। ये चौंका देने वाला और हैरान कुन फैसला इमरान खान साहब के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, और ख़ास तौर पर इस मौके पर जहाँ पर इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अट्टी सट्टी नहीं रल रही, कोई उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। हाथ आगे बढ़ाया हुआ है ताली बजाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से हाथ आगे नहीं बढ़ रहा। और बताया ये जा रहा है कि वो जो अहम तरीन शख्सियत जिसको धूम धड़के के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कराया जा रहा है, उस शख्सियत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही दरीना और ख़ानदानी ताल्लुकात मौजूद हैं। ना सिर्फ साबिक इस्टेब्लिशमेंट बल्कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में भी उनके बहुत ही कहते हैं वड्डी थां हथ पैंदा है, तो उनका वड्डी थां हथ पड़ता है। अब इस यकीनी तौर पर इस सिचुएशन में ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कौन सा लीडर है जिसको आउट किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। उस शख्सियत से आखिरकार गुनाह क्या हो गया, क्या वजूहात बनी, और इसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि किसको लाया जा रहा है और जो लाया जा रहा है उसका अपना पॉलिटिकल स्टेचर क्या है, और क्या वो इमरान खान साहब का पर्पस सर्व कर सकता है। तो अर्ज़ ये है जनाब कि जिस शख्सियत से इमरान खान साहब इस वक्त नाराज़ हैं और उनके बारे में इमरान खान साहब को कुछ मुसद्दका रिपोर्ट्स भी मिली हैं कि जनाब ये जो कुछ हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अंदर उस शख्सियत का हाथ है, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक वफाकी वज़ीर दिफा जनाब परवेज़ खटक साहब हैं। इमरान खान साहब को अब मुसद्दका और बल्कि खुद उनकी पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से ये बात बताई गई है कि परवेज़ खटक साहब इस वक्त कुछ मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, और ख़ास तौर पर ये जो फैसला किया गया था आज़म खान साहब को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, उस मामले में भी परवेज़ खटक साहब ने बराह रास्त अकरम दुरानी साहब यानी JUIF की क़यादत से रब्ता किया था, और आज़म खान साहब के हवाले से ये सरप्राइज़ हदायत बरास्ता परवेज़ खटक महमूद खान को मिली थी। उन्होंने कहा था कि जनाब इस फैसले को अनाउंस कर दो, हम आज़म खान साहब को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और इस हवाले से कुछ गिव एंड टेक भी हुआ था परवेज़ खटक साहब का JUIF के साथ, और ख़ास तौर पर BRT का जो केस इस वक्त बन रहा है, उस केस में परवेज़ खटक साहब की तरफ से ये यकीन दहानी मांगी गई थी कि जनाब साढ़े तक कोई बोझ नहीं आएगा, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। और फिर ये फैसला जो आज़म खान साहब की तैनाती का हुआ था एज़ केयर टेकर जो है चीफ मिनिस्टर, उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को उस मुशावरती अमल से भी आउट कर दिया गया था, जिसके नतीजे में वहाँ पर एक निगरान कैबिनेट बनी थी। और उस निगरान कैबिनेट के अंदर बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 ऐसे अफराद मौजूद हैं, यानी वज़ीर बन चुके हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक JUIF की लीडरशिप के साथ है। और इस केयर टेकर कैबिनेट में एक बंदे के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक है। और इमरान खान साहब को ये बात भी PTI की लीडरशिप और ख़ुद उनके अपने ज़राए ने ये बात बताई कि जनाब परवेज़ खटक साहब ने इस सारे मामले में नहायत ही पुरअसरार और अजीबोगरीब रवैया इख्तियार किया, क्योंकि उससे पहले पार्टी मीटिंग्स के अंदर इस बात को तय कर लिया गया था कि हमने केयर टेकर सेटअप के ऊपर इबहाम को बरकरार रखना है, और ये फैसला भी हमने इलेक्शन कमीशन के सर बांधना है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला किया जाता है वो हमारे खिलाफ आता है, या दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार नामजद किए जाते हैं उनमें से कोई फैसला लिया जाता है, तो फिर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों के अंदर बनाए जाने वाले निगरान सेटअप को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। और ये बात को साबित किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की B टीम है, लेकिन यहाँ पर यूनानिमस फैसले ने इस बात का यानी इस बयानिए का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाना चाहती थी उस बयानिए की कमर तोड़ के रख दी। और उसके बाद हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी साहब से मतलब नहीं, बड़े हाजी साहब का मैं जिक्र नहीं कर रहा, हाजी गुलाम अली साहब की बात कर रहा हूँ।
تو ان کی طرف سے بھی یہ اعلان آیا کہ جناب اگلا الیکشن جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑیں گے، اور وہ ذرا اپنے لیے کچھ بیچ بچاؤ کا کچھ درمیانی راستہ اختیار کریں گے، اس طرح کی خبر بھی چلی۔ اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام معاملات کو اٹھا کر عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا۔ عمران خان صاحب نے خود بھی اس کے اوپر تصدیق کی، تو یہ پتہ چلا کہ پرویز خٹک صاحب کا اس کے اوپر رول ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے بالکل ویسا ہی فاصلہ اختیار کیا جس طریقے سے انہوں نے شہباز گل صاحب کے ساتھ فاصلہ اختیار کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد، اور اس ملاقات کے بعد جس کے میں جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کا طوطا جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت فر بول رہا ہے۔ اچھا، اس سینیریو کے بعد پھر یقینی طور پر اس وقت ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے پاکستان میں، پاکستان تحریک انصاف میں، ایک ایسے لیڈر کی جو پرویز خٹک صاحب کو ریپلیس کر سکے۔ اور پرویز خٹک صاحب جو تمام تر سیاسی گفتگو کرتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، جو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں پرویز خٹک صاحب۔ اب پرویز خٹک صاحب کو اگر اس منظرنامے سے آؤٹ کیا جائے گا یا پرویز خٹک صاحب خود پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ ایک ویکیوم ڈیولپ ہو جائے گا، کیونکہ جو سنجیدہ گفتگو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے ایک اور پولیٹیشین ہیں جو کافی عرصے سے اسکرین سے آؤٹ ہیں، اور اس مرتبہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کو دھوم دھڑکے کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آیا جائے گا، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے دو پرپس سرو کریں گے، ایک پولیٹیکل گفتگو کے حوالے سے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہت ہی درینہ اور خاندانی تعلقات ماضی میں بھی رہے ہیں اور اب بھی رہے ہیں، اور وہ مختلف حکومتی عہدوں پر بھی کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور جماعتی پالیٹکس، پارلیمانی پالیٹکس اور الیکٹورل پالیٹکس تینوں کے اوپر ان کو کہتے ہیں جی کمانڈ حاصل ہے، اور وہ لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ چودھری نثار علی خان صاحب ہیں۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی ابھی ریسنٹلی الیکشنز جو بائی الیکشنز ہونے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، اور ان کے صاحبزادے چودھری تیمور علی خان صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اور چودھری نثار علی خان صاحب کو ایوان میں جانے کا یا الیکشن جیتنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا۔ اور چودھری نثار علی خان صاحب نے ریسنٹلی جو انٹرویو دیا تھا سلیم صافی صاحب کو، اس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان کو بہتر حکمران قرار بھی دیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ عمران خان میرا بڑا قریبی دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، ہم نے اکٹھا ایچ کالج میں پڑھا ہے، لہٰذا میں عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد بھی چہ مگوئیوں کا ایک طوفان آ گیا تھا۔ ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے ایک انتخابی جلسے سے بھی خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ نواز شریف کا مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے، میں نے 34 سال تک ان کا بوجھ اٹھایا ہے، اور اب ان کا اور ان کی بیٹی کا جو رول ہے وہ میں سب کے سامنے عیاں کروں گا۔ میں نے اس جماعت کے لیے ایک ایک اینٹ رکھی تھی۔ 1985-1993 میں مسلم لیگ نون کا سفر شروع ہوا تو 10 سے 15 سینئر اراکین کا گروپ تھا جو نواز شریف کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس جماعت کو آگے بڑھایا، اور غلام اسحاق خان اس وقت صدر تھے، اور حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں جنرل کونسل کی میٹنگ کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد میں کوئی ہوٹل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ ایک اوپن سی بات ہے، اور اسی خطاب کے اندر ان کا یہ کہنا تھا جو کچھ میں نے برداشت کیا سہا اور جو کچھ نظر انداز کیا وہ اب میں سب عوام کے سامنے لے کے آؤں گا۔ جو کچھ میری پارٹی کا اور بالخصوص میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا کردار رہا ہے میں وہ بھی قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میرے ان کے ساتھ کیا اختلاف تھے، میں نے ایک ایک لفظ اپنے حلقے کے عوام اور میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک پری ریکوزٹ تھی، ایک شرط تھی کہ جناب آپ ہماری پارٹی میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نواز شریف اور مریم نواز پر حملہ کرنا پڑے گا، ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا، ان کو ان کی طرف سے جو آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، جو اندر کھاتے کی کہانیاں ہیں، وہ ذرا آپ کو کھول کے لانا پڑے گا، اور پھر
اس کے نتیجے میں ہم آپ کو اپوز نہیں کریں گے بلکہ کھلے بازوؤں کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا جائے گا اور آپ کو سینے سے لگایا جائے گا، اور وہ بھی دھوم دھڑکے سے۔ اور یہ بات بھی طے ہو چکی ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور ان کے صاحبزادے چودھری تیمور علی خان صاحب یہ والے جو الیکشنز ہیں یہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے، اور اس کے بعد جو جنرل الیکشنز ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر لڑیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً کوئی 3 سے 4 مہینے پہلے، جس وقت یہ ابھی حکومت آئی تھی اور یہ معاملات چل رہے تھے، اس وقت ایک سنجیدہ کوشش کی گئی تھی چودھری نثار علی خان صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے اور ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ کرانے میں، اور اس سلسلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور ایاز صادق صاحب یہ دونوں مسلم لیگ نون کی طرف سے کافی سرگرم رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا رسپانس بھی نہیں آیا۔ انہوں نے ان کی اس بات کے اوپر نہ ہاں کی نہ کی بلکہ خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد ان دونوں لیڈرز کو اس بات کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا کیس نواز شریف صاحب کے سامنے پلیڈ کر سکے، لہٰذا وہ والا چیپٹر اس وقت کلوز ہو گیا، اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ نئی پولیٹیکل لائن اپس کو ڈیولپ کر سکیں، اور پھر ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ روابط بحال ہوئے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ایک جو پولیٹیکل اینٹی ہے ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک امپورٹنٹ رول ملنے جا رہا ہے، اور وہ یقینی طور پر آپ سب جانتے ہیں وہ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو خود عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کے اندر جو پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ دیے جانے کی بات کی گئی تھی، اور لیکن شرط یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ کاف کو بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ضم کریں گے، اور اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے مسلم لیگ ہاؤس کے اندر اجلاس بلا کر چودھری وجاہت حسین صاحب کو صدر اور کامل علی آغا کو سیکرٹری جنرل انہوں نے اپنے طور پر وہ قرار بھی دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہی پارٹی کے صدر ہوں گے۔ اب اس حوالے سے چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے چودھری صالح حسین صاحب نے GNN کے ایک ٹاک شو ویو پوائنٹ میں عمران یعقوب صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے ایک اہم اشارہ دیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کچھ زیادہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہوگی کہ چودھری پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ ہی نہ کر لیں۔ میں یہ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب انفیکٹ پنجاب کی حد تک کم از کم PTI کو کیپچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ شرط عائد کی کہ جناب تسی ساڈے نال اپنی جماعت نہ لاؤ۔ اب جماعت ان کے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ والا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے راستے میں عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے بعد کوئی اور آفر نہیں کی گئی، آلدو چودھری مونس الہی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دل میں ابھی بھی بہت زیادہ سافٹ کارنر موجود ہیں، کیونکہ چودھری مونس الہی صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو میں نے آپ کو سارے سچویشن بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر کچھ امپورٹنٹ تبدیلیاں آنے والی ہیں، کچھ بھونچال آنے والے ہیں، کچھ پارٹیز کے اندر سے ہی پارٹی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کہتے ہیں جناب میرا لیڈر صرف نواز شریف ہے، نواز شریف کے علاوہ میں کسی کو لیڈر نہیں مانتا، چاہے وہ مریم ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، میں جس جگہ پر موجود ہوں میں اسی جگہ پر موجود ہوں اور اپنی اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اور میں نے نواز شریف صاحب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ مریم کو عہدہ دیں گے تو میں اپنا پارٹی عہدہ چھوڑ دوں گا، اور انہوں نے کہا جی میں نے اپنا پارٹی عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ بھی ریسنٹ ایک انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ اب جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کچھ ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو عمران خان صاحب کی ممکنہ طور پر گرفتاری، جیل یاترا یا نااہلی کی صورت کے اندر یہ جو سیاسی فرنٹ ہے اس کو سنبھال سکے۔ اب عمران خان صاحب کے بعد ٹاپ ٹیئر PTI کی لیڈرشپ میں کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا متبادل ہو سکے۔ اسد عمر صاحب ایک اپنی طرف سے افلاطون ہیں، کچھ سقراط ہیں، بکرات ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، کنفیوشس ہیں یا کنفیوزڈ ہیں، لیکن وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ PTI کو لیڈ کر سکیں۔ پرویز خٹک صاحب صرف KPK کی حد تک محدود رہنا چاہتے ہیں، اور ریسنٹلی جو ان کی طرف سے اقدام کیا گیا اعظم خان صاحب کے حوالے سے اور جس طریقے سے وہاں پر گیو اینڈ ٹیک ہوا، اس نے عمران خان صاحب کو چودھری
परवेज़ खटक साहब से दूर कर दिया। अब एक वैक्यूम है लीडरशिप का, क्योंकि इमरान खान साहब को इस बात का ना सिर्फ यकीन है बल्कि अंदाज़ा है कि उनके पास ये फरवरी के अंदर ही उनके लिए जो अरसा हयात है वो तंग किया जाएगा, वो या तो जेल जाएंगे या नाअहल हो जाएंगे। लिहाजा वो पार्टी को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जहां से वो अपने लिए कुछ गुंजाइशें भी हासिल कर सके। और ये दो शख्सियात यानी परवेज़ खटक और चौधरी निसार अली खान, ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब मानी भी जाती हैं, समझी भी जाती हैं और हैं भी। और वो ये दोनों शख्सियात अपने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब के साथ या इमरान खान साहब के लिए कुछ गुंजाइशें हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये जो इमरान खान साहब की नई स्ट्रेटजी है, नई हिकमत अमली है, नए फैसले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हैं कि इन दोनों शख्सियात के असर रसूख को इस्तेमाल भी किया जाए और इन दोनों को पार्टी में लाकर पार्टी के कद में भी इजाफा किया जाए और कुछ वेट हासिल किया जाए ताकि वो चैलेंज कर सकें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।